السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر کے حالات، گھروں کے حالات، دیش کے حالات، ہر گھر کی کہانی، ہر گھر کے حالات کافی تنگی سے گزر رہے ہیں، پتہ ہے۔ بس اللہ بہت جلد دور کرے گا انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے، اللہ رب العزت سے امید ہے ہم کو، کیونکہ دیش کے حالات سے تو بجا واقف ہے۔ یہ بھاجپا جب سے آئی ہے، کم بختی، کم ظرفی، کمینہ پن، بدماشی، اس کے علاوہ دیش کو کچھ نہیں ملی تو ماب لنچنگ ملی، بلاತ್ಕಾری ملی، جملہ بازی ملی، مہنگائی ملی، بے روزگاری ملی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد شریعتوں میں یہ لوگ مداخلت کرتے رہے، بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں کو دکھاتے رہے، مسلمانوں کے دلوں کو اذیتیں دیتے رہے۔ اللہ ان کو زمین بوس کرے گا، اللہ ان کو نست نابود کرے گا، اللہ ان کو فلسفہ سے مٹا کے رکھے گا انشاءاللہ، یہ ہم کو امید ہے۔ بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جو وکیلیں تھے اپنے، جو حجاب کے تعلق سے جو دیکھ رہے تھے، وہ آج الحمدللہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، اور الحمدللہ سپریم کورٹ میں عرضی منظور ہو گئی ہے، جو انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر کیا ہوتی ہے آپ بیتی پتہ چل جائے گی۔ اب ساری دنیا کی نظریں اس حجاب پہ مرکوز ہے، اس سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ہم کو تو معلوم ہے سپریم کورٹ بھی بھروسہ نہیں رہا بھائی، کوئی عدلیہ پہ بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ یہ لوگ جو بولتے ہیں، جو بتاتے ہیں، جو دکھاتے ہیں، وہی بولنا ان کا کام ہے، کیونکہ ان کے چنے ہوئے، ان کے بولے ہوئے، ان کے رکھے ہوئے مزدور ہے، وہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ابھی کوئی چیزیں ایسے رہ رہے دیش کی میں، چاہے عدلیہ ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ملٹری ہو، سب ان کے اشارے پہ ناچ رہے ہیں بھائی۔ یہ بات سچائی ہے، بات سچی ضرور ہے، بات سچی ہے، کڑوی ضرور ہے، اس میں کوئی اندیکھی نہیں ہے، نہ ناراضگی ہے، بات حقیقت ہے، یہ ہوتے ہوئے آ رہا۔ لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، کل کہا تھا میں نے ہمارے ان بھائیوں کو، ہمارے ان بہنوں کو، ہماری ان بیٹیوں کو کہ سپریم کورٹ بھی جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ جانے کے بعد ایک چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے، چاہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیے تو بس اللہ سے دو شکرانے ادا کریں گے، 2 شکر نماز ادا کریں گے، اللہ سے 2 شکرانے ادا کریں گے، الحمدللہ مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ لوگ جس طریقے سے ہائی کورٹ نے زیادتی کی ہمارے ساتھ، ناانصافی کی ہمارے ساتھ، غلط فیصلہ دیا، غلط ججمنٹ دیا، ویسے سپریم کورٹ اگرچہ کرا تو کم سے کم انٹرنیشنل کورٹ کو جانے کے لیے ایک چیز ہمارے پاس رہتی کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی۔ اب رہی بات حجاب کی اور برقعے کی، سارے مسلمان کنٹری ایک ہو چکے ہیں، کیونکہ پتہ ہے یہ لوگ کہ کچھ بیوڑے ہیں، کچھ پاکٹیں ہیں، کچھ منسٹریں ہیں، یہ لوگ اذان کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، اذان کے اوپر پابندی عائد کریں گے۔ اب آگے چل کے یہ لوگ نماز کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ اتنے کمبخت، اتنے پاگل ہے یہ لوگ، ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ دیمک ہے بھائی جو دیش کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ہندو مسلم کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس رہا نہیں، نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، کرے اگرچہ تو ان کو کیا بچے گا، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سو ان کے دیش ان کی اماں حگیزو ہے، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے لوٹنا ہے لوٹ لو، جتنی زیادتی کرنا ہے کرو، پھر موقع ہم کو آئے گا نہیں آئے گا پتہ نہیں، بولے ویسا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ کبھی ان کو پھر موقع آنے والا نہیں ہے، یہ آخری ہوگا ان کے لیے، ان کی زندگی آخری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو دنیں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ، یہ آخری کی ہے، ان کی یہ علامتیں یہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو بہرحال منظوری مل چکی ہے، سپریم کورٹ میں داخل ہو چکے ہیں وہ۔ اب انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں انشاءاللہ، ہو سکتا ہے جمعے سے پہلے
وہاں کا بھی ججمنٹ آ جائے. جو بھی آتا ہے وہ لے کے ہم کو اگرچہ ہمارے بتایا پہلے بھی میں کہ ہمارے حق میں آیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو اس سے آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہر حال میں انٹرنیشنل کورٹ جائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ سارا GCC ہے, سارا OIC ہے, اور یہاں تک کہ امریکہ ہو یا برٹن ہو یا آسٹریلیا ہو یا نیوزی لینڈ ہو, یہ سارے ان چیزوں کے خلاف ہے. یہ لوگ کو ایک مثال یعنی سامنے یہ لوگ کے آیا ہے, یہی یوکرین تھا جو سب سے پہلے عراق میں بمباری کی تھی. اس بمباری میں اس کے طیارے سب سے آگے تھے اور سب سے پہلے یہ تھا. یہ جس طریقے سے وہاں کے معصوم بچے روئے تھے, چلائے تھے, وہاں کی مائیں بہنیں, آج وہی اس کے پاس. اللہ کے گھر دیر ہے بھائی, اندھیر نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ یوکرین میں صحیح ہو رہا ہے, انسانیت ماری جا رہی, انسانیں مارے جا رہی. لیکن میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, جو بھی غلط کریں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ یہیں پہ ہونا ہے. دنیا کی کوئی طاقت بچا سک رہی اس کو؟ وہ ٹائم پہ سارے یوکرین ساروں کے ساتھ تھا, آج نہتا اکیلا ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, اس کی مار کو کوئی برداشت نہیں کرتا. یہی وہی یوکرین تھا, چاہے عراق ہو, چاہے لیبیا ہو, چاہے افغانستان ہو, سب سے پہلے اور سب سے آگے نمبر بڑھانے کی چکر میں سب سے آگے یہ رہا. روتے رہے ہماری مائیں, روتے رہے ہمارے بچے, بلبلاتے رہے, اپنی زندگی کی دوار لگاتے رہے, لیکن یہ سننے کو تیار نہیں تھے. یہ یہودیاں سننے کو تیار نہیں تھے. آج ان کی پھٹ رہی ہے تو سارے لوگوں کو افسوس ضرور ہو رہا, لیکن اکھاڑ کچھ نہیں سکتے, اکھاڑ کچھ نہیں سکتے. رشیا کے سامنے سارے گھٹنے ٹیک دیے ہوئے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی, اب جو چیزیں رشیا نے بولی تھی اس کو, اب اتنی بربادی کے بعد مان رہا ہے. وہ اتنی بربادی کے بعد جب پوری کنٹری کو تہس نہس کر دیا اس نے, یوکرین کا پریزیڈنٹ نے, اب مان رہا ہے وہ کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. یہ چیز اگرچہ پہلے کرتا تو برباد کیوں ہوتا؟ یعنی یہ کیا ہے, ایک سبق ہے. تو ویسے ہی حال یہ جو مسلمانوں کو تنگ نظری سے جو دیکھتے ہیں, میلی آنکھ سے جو دیکھتے ہیں, جو اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں, یہ بربلے, ان کی نسل مٹ جائے گی. ان کی نسل جڑ سے ختم ہو جائیں گے یہ لوگ. لیکن اسلام جہاں تھا وہاں سے اور پھیلتا اور بڑھتا رہے گا دن دن پہ. لیکن ان کی اوقات نہیں ہے کچھ کرنے کی. اسے بول کے خوش ہونا ہے, لیکن اب بولیں گے بھی تو ان کو سزا ملے گی ضرور. تو بہرکیف میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یوکرین کے ساتھ جو ہوا ہم کو افسوس ضرور ہے, کیونکہ وہاں پہ بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے. لیکن یہ وہی یوکرین تھا جو لیبیا پہ, سیریا پہ, عراق پہ, افغانستان پہ جب بمباری یہ لوگ کے ساتھ جو مل کے کرا تھا, یہ وہی یوکرین تھا. آج اس کو یہ سبق مل رہا ہے. تو دنیا میں جو بھی غلط کریں گے ان سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بہرکیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, یہ بہت ضروری ہے, اور اس وقت ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے حجاب کے مسئلے میں. اگرچہ اب ہم ان کو سبق نہیں سکھائے تو پھر یہ لوگ کی اذان کی بات چل رہی, اذان کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات چل رہی. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کوئی چیز کو برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ اب ان کا وقت آ چکا ہے, ان کے دن پورے ہو چکے ہیں. اب انہوں جو کرے ہیں وہ انہی کو ڈسے گا انشاءاللہ, انہی کو ڈسے گا. ان کی غلطیوں کی سزا ان کو ملے گی, اور مل رہی ہے. ویسا نہیں RSS کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, پورے GCC سے بند کر دیا گیا, اور ان کے ویزے بند کر دیے گئے, اور ان کے لیے دوسرے معصوم ہندوؤں کے اوپر بھی وہ آفتیں آ رہے ہیں. آفتیں ان ہندوز کے اوپر بھی آ رہے ہیں جو غلطی نہیں ہے ان کی. ان کمزرفوں کی وجہ سے جو مٹھی بھر آتنکی ہے نا, یہ زعفرانی, ان آتنکیوں کی وجہ سے, ان بجرنگیوں کی وجہ سے, بجرنگی کینچوں کی وجہ سے اچھے لوگ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے.
یہ تو ہوگا بھائی، تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بستی، جب تک یہ دوسری نہیں لگی جب تک آواز نہیں آئے گی. تو یہ ہونا ہے ان کے ساتھ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ لوگ مایوس نہ ہو، ہر چیز میں ہم کو کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ تعالی. اور ان کی بہت جلد ٹائم فش ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، سارے مل جل کے رہو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو. اور اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم.